السلام عليك يا أبا عبد الله. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نماز کے تیسرے لیکچر کے سارا حاضر خدمت ہوں۔ آج میری نماز جو ہے نماز قصر کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ کافر میں اور مومن میں نماز کا یہ فرق ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہماری نمازوں میں بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی نماز کو صحیح کریں۔ دیگر کام جو ہے بیسک کام جو ہے جیسے روزمرہ میں ہماری زندگیوں میں یہ آتے ہیں، دن آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح کیا کرنا ہے، تو اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ تو آج میں آپ کو نماز قصر کے بارے میں بتاؤں گی۔ نماز قصر کیا ہے؟ نماز قصر وہ ہے کہ جو سفر میں ہم سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری 4 رکعت نماز کی بجائے 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اس کے 2 رکعت نماز فرض ہم نے پورے پڑھنے ہوتے ہیں کہ اس کی قصر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مغرب کے 3 فرض ہیں، وہ بھی ہم نے پورے پڑھنے ہیں، اس میں بھی قصر نہیں ہوگی۔ لیکن باقی جو 3 نمازیں ہیں، مثلاً 4 رکعتی جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں مطلب قصر ہوتی ہے کہ 2 رکعتی رہ جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قصر کی شرائط کیا ہے نماز قصر کی اور وہ کیسے ادا کی جاتی ہیں۔ سفر شرعی مسافت کے مطابق ہو اور وہ 8 فرسخ یعنی 27 میل 2 فرلانگ اور 40 گز ہو۔ اس کے علاوہ 28 میل یا 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہو۔ یہاں پہ ہماری اتنے فاصلے پہ جو ہوگا وہاں ہماری نماز قصر ہوگی۔ لیکن اگر سفر مسافت مذکورہ سے کم ہو، خواہ کچھ ہی کام ہو، تو وہاں نماز قصر نہیں ہوگی۔ اگر 10 دن قیام کا قصد کیے بغیر واپس آئے تو نماز قصر ہوگی، اور اگر وہاں 10 دن قیام کا ارادہ کر لیا تو نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ تو چلے میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کس صورت میں نماز جو ہے قصر ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر 10 روز کے قیام میں تردد ہو، یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ 10 روز تک رہنا ہوگا یا نہیں، تو نماز قصر ہوگی۔ یہاں تک کہ 30 دن گزر جائیں، اس کے بعد نماز پوری پڑھی جائے گی اگرچہ اسی روز واپس آنے کا ارادہ ہو جائے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کسی مقام پر 10 دن قیام کرنے کے ارادے سے ایک نماز 4 رکعتی پوری پڑھ لی تو جب وہاں قیام رہے گا تو نماز پوری پڑھی جائے گی اگرچہ اس کے بعد 10 دن سے پہلے ہی واپسی کا ارادہ کر لے۔ آگے ہے جی 4 مقامات پر قصر جو ہے واجب نہیں ہے۔ نمبر 1 مکہ معظمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 مسجد کوفہ ہے اور حاطہ سین حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا، کہ وہاں بھی ہماری نمازیں جو ہیں وہ قصر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ حکم ہے کہ اگر وہاں آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پوری پڑھیں تو آپ کو اختیار ہے، بلکہ افضل ہے پوری نماز پڑھنا۔ اسی طرح اگر سفر میں عمدن نماز پوری پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، البتہ اگر ایک کام قصر سے واقف نہ ہو تو پھر صحیح ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کی نماز قصر ہے، مطلب آپ کو احکامات کے بارے میں نہیں پتہ، تو پھر آپ کی نماز باطل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر قصر کے حکم سے واقف ہو لیکن مسافر قصر کا واجب یا اپنا مسافر ہونا بھول کر نماز پوری پڑھ لے اور نماز کے بعد یاد آئے تو اگر وقت باقی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز قصر کر کے دوبارہ پڑھے۔ اگر اس کا وقت گزر گیا تو پھر قضا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد سفر کیا ہو اور ابھی نماز نہ پڑھی ہو اور رت ترخص سے نکل گیا ہو تو قصر کرے، اور اگر سفر سے واپسی پر وطن میں یا جہاں 10 دن کے قیام کا ارادہ ہو وہاں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پہنچا ہو تو نماز پوری پڑھے گا۔ اب وہ صورتیں کہ جن میں نماز قصر نہیں ہوتی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں اور ہمارا ارادہ بدل جائے یا تذبذب وغیرہ ہو جائے یا 10 دن رہنے کا قصد کرے یا وطن سے دور ہو کر جائے تو ان صورتوں میں نماز سے قصر نہیں ہوگی بلکہ پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم کوئی مکان لیتے ہیں اور وہاں 6 ماہ تک رہتے ہیں، اس کو اپنا وطن بناتے ہیں، تو وہاں بھی ہماری نماز پوری ہوگی، قصر نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ مکان جس میں ہم ہمیشہ سے رہنے کا ارادہ کرتے ہیں یا وہ جگہ جو ہمارے والدین کے گھر ہے، جہاں ہماری پیدائش ہوئی ہے اور ہم پروان چڑھے ہیں، وہاں بھی ہماری نماز قصر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ ایک مدت تک رہے اور ارادہ کرے تو وہ جگہ اس کا وطن نہیں کہلائے گی۔ جیسے طالب علم جو حصول علم کے لیے کسی ایک مدت تک قیام کرے، اس کی بھی نماز جو ہے وہ قصر نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو سفر کیے جاتے ہیں غلط کاموں کے لیے، جیسے چوری، ظلم، شراب خوری وغیرہ کے لیے، تو یہ سفر تو ویسے بھی حرام ہے، تو یہاں بھی نماز قصر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو لوگ شکار کھیلنے کے لیے سفر کرتے ہیں وہاں ان کو بھی نماز پوری پڑھنی ہوگی، ان کی بھی قصر نہیں ہوگی۔
اسی طرح جو ڈرائیور حضرات ہیں یا جن کا کام ایسا ہے کہ ایک سے دوسرے شہر سفر کرنا، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی پہلی نماز کو قصر کریں گے اور باقی جو نماز پڑھیں گے وہ پوری پڑھیں گے۔ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو شہر اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی دیواریں نظر نہیں آتی اور وہاں پہ اذان کی آواز بھی نہیں آتی، تو اس صورت میں آپ کے لیے دو باتیں جو ہے نا، ان دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہاں آپ کی پوری نماز بھی پڑھی جائے گی اور قصر بھی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ اگر جاتے وقت کسی جگہ پہنچ کر شک ہو گیا کہ حد ترخص تک پہنچا کہ نہیں، تو وہاں پر نماز پوری پڑھیں گے اور پلٹتے وقت وہیں پر نماز قصر کریں گے، کیونکہ وہاں پھر یہ دونوں کو جمع کر کے پڑھی جائے گی تو تب ہماری نماز ہوگی۔ یہ قصر کے احکامات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں، ان کو اچھی طرح سنیں تو تب ہی سمجھ آئے گی، کیونکہ ذرا تھوڑے سے یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ ذرا ایک دو دفعہ سننے سے ہی سمجھ میں آتے ہیں یا پڑھنے سے سمجھ میں آتے ہیں، تو اپنی نمازوں کو صحیح کریں اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم صحیح طرح اپنے جو واجبات ہمارے اوپر واجب ہیں ہم ان کو ادا کر سکیں، اور آپ بھی کریں، میں بھی کروں، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ میرا انشاءاللہ سجدہ سہو کے بارے میں ہوگا کہ نماز میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔